ابھی ایک بہت اہم معاملہ ہے جو آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ آپ سب کو پتا ہے کہ امریکہ کی سب سے بڑی بین الاقوامی امدادی ایجنسی USAID یا USAID، اس کا مستقبل جو ہے وہ اب خطرے میں ہے، اور فی الحال اس ادارے کے ملازمین کی جو سسٹمز تک رسائی ہے اس کو محدود کر دیا گیا ہے۔ بائی دا وے اف یو گو رائٹ ناؤ اور اگر آپ ایکسیس کرنے کی کوشش کریں USAID کی ویب سائٹ کو، یو وونٹ گیٹ اینی تھنگ، اور جتنے بھی ملازمین ہیں ان کو لیوز پر بھیج دیا گیا ہے، جس کے بعد اب چہمغویاں شروع ہو گئی ہیں کہ شاید ٹرمپ انتظامیہ اس ادارے کو بند ہی کر دے۔ لیکن اگر یہ بند ہو گیا ادارہ تو کیا ہوگا؟ آخر یہ ادارہ ایسا کیا کرتا ہے اور پاکستان میں اس ادارے کی کیا افادیت تھی؟ آج اس حوالے سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ کیا امپیکٹ تھا USAID کا پاکستان میں۔ تو آپ کو بتاتے ہیں کہ مختلف سیکٹرز میں USAID کی انویسٹمنٹ تھی، اور پاکستان میں کتنی اس کی انویسٹمنٹ تھی وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ 84 کروڑ 56 لاکھ جو امریکی ڈالرز کے منصوبے ہیں وہ بند ہو جائیں گے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اب وہ کہاں کہاں یہ پروجیکٹس تھے، کن کن سیکٹرز میں یہ پروجیکٹس تھے، اس کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ پھر یو کین پلے دا نیکسٹ سلائیڈ۔ اور تعمیر و ترقی جو ہے اس کے لیے ہم کتنا خرچ USAID کتنا خرچ کر رہا تھا۔ اگر ہم صرف ڈیمز کی بات کریں، کیونکہ پانیوں کا ایک بہت بڑا ایشو ہے، صرف ڈیمز کی بات کریں تو $150 ملین کا تربیلا ڈیم کی ایکسپینشن اسی USAID کے تحت ہوئی ہے۔ اس کے بعد کرم تنگی ڈیم $81 ملین کی اس میں ایکسپینشن ہوئی ہے، اور $97 ملین کی گومل زیم ڈیم جس کی کمپلیشن ہوئی ہے۔ ایک تو توانائی کے شعبوں میں USAID کی یہ پرفارمنس رہی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے وہ سلائیڈ کون سی ہے جس کے حوالے سے ہم آپ کو بتائیں، تو لیٹس سی معاشی ترقی، اکنامک ڈیولپمنٹ جس میں مختلف ہے، جس میں توانائی سے لے کے اور دیگر شعبے آ جاتے ہیں۔ $43.5 ملین کی اس میں انویسٹمنٹ ہے، اور یہ ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ تھی کہ جو اب رک گئی ہے، جو اب روک دی گئی ہے۔ جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا، ڈیم کنسٹرکشن آف ڈیم ایک الگ چیز تھی، لیکن ایکسیس ٹو کلین واٹر، جیسے کہ پاکستان ایک ریسورس اسٹریسڈ کنٹری ہے، اور پاکستان کے طول و عرض میں چاہے وہ تھرپارکر ہو، چاہے وہ دیگر ایسے ایریاز ہو جہاں پہ صاف پانی کی فراہمی، ایون فار دیٹ سے شہر کراچی ہو، صاف پانی کی فراہمی کے منصوبے ان کے لیے $17.9 ملین جو ہے وہ مختص تھے۔ اس کے تحت بہت سارے منصوبے بنے اور ابھی مزید ان پہ کام چل رہا تھا۔ اور اسٹرینتھننگ آف الیکٹورل پروسیس اینڈ لیجسلیٹو پروسیس، اس میں $19.1 ملین کی انویسٹمنٹ تھی USAID کی کہ جو اب روک دی گئی ہے۔ تو کتنی ہی زیادہ یہ انویسٹمنٹ تھی جس کو روک دی گئی ہے۔ اور سب سے اہم چیز تعلیم کے فروغ کے لیے جو امداد تھی وہ بہت اہم ہے۔ USAID کے تحت بہت سارے پروجیکٹس، بہت سارے سکولز چل رہے تھے، اور بہت ساری ٹیچرز ٹریننگ بھی چل رہی تھیں۔ سو لیٹس ہیو اے اوور ویو کہ ایجوکیشن سیکٹر میں USAID نے کیا کیا ہے۔ $20 ملین کی لیڈرشپ ٹریننگ پروگرام تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ 1 لاکھ ٹیچرز کو ٹرین کیا گیا تھا۔ ان لیڈرشپ پروگرامز میں اسکولز کی کنسٹرکشن بھی آتی ہیں، اس میں ٹیچرز کی ٹریننگ بھی آتی ہے، اور اس میں اسکالرشپس بھی آتی ہیں کہ جو USAID کے تحت دی جاتی تھیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ریہیبلیٹیشن جو ہے نا، کرائسس کے ٹائم پہ USAID نے کتنی پاکستان کی امداد کی کتنے پروجیکٹس تھے۔ آپ سب کو یاد ہوگا وہ ڈیوسٹیٹنگ ارتھ کوئک 2005 کا زلزلہ، اس میں USAID کی جانب سے جو امداد آئی تھی وہ $510 ملین کی تھی، صرف 2005 کی۔ اس کے بعد 2010 کے بھی بہت ہی ڈیوسٹیٹنگ فلڈز تھے، اور سیلاب متاثرین کے لیے $667 ملین کی امداد آئی تھی۔ اور اس کے بعد ایک اور سیلاب 2022 کا آپ سب کو یاد ہوگا، وہاں سیلاب متاثرین کے لیے $53.1 ملین کی امداد آئی تھی۔ تو آپ نے دیکھا کہ تعلیم سے لے کے صحت تک، صحت سے لے کے ریہیبلیٹیشن، ہیومینیٹیرین کرائسس تک، اور اس سے لے کے توانائی تک کتنی زیادہ انویسٹمنٹ تھی کہ جو USAID کے تھرو پاکستان کے لیے امداد کی شکل میں آ رہی تھی۔ بہت سے لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہوا، لیکن ایک فیکشن آف دا سوسائٹی وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ہماری امداد بند ہو گئی ہے تو کیا یہ اب سیلف ریلائنس کا موقع آ گیا ہے پاکستان کے لیے، اور کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ وی کین گو آن دا سیلف ریلائنس اینڈ آل۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔